شیر زبان شاعر آل محمد جناب شوکت رضا شوکت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، بلند کلمات۔ محمد آل محمد بلند کلمات۔ درود پر محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ علی مظہر العذاب تجدہ عونا لک فی المواہب کل ہم وغم شیء جلیل بعلی 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 صلوات۔ اللہ ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات ضرور آمین کہو۔ بالکل آخری نوکری ہے، 20-25 منٹ میں انشاءاللہ گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی۔ مالک کی عزت والے دربار میں آئے ہوئے عزاداروں کے لیے حاضر سال کے سب سے مقدس دن کا واسطہ کائنات کا اللہ حسین سکی کے عزاداروں کی حفاظت۔ تقریریں لکھنے ماننے والا ہمارے تقریروں میں اپنے سندے سے کر دے۔ میرے اللہ جو ہاتھ بلند رہے زمانے کے امام کے ہاتھ کا واسطہ ان میں سے کوئی اپنی سکت اصیل مردار حضرت ابران باقر شاہی الوزر تمام احباب اس مولائی فضائی بلائی کارمان کے انسان مالک صاحب کی نوکر درود پر محمد مرحوم میر نسیم عباس کے اظہار ثواب اور مغفرت کے لیے دعا ہے مالک ان کے درجات بلند۔ ایک بار پھر درود پڑھ دیں۔ ایک قدم آگے نہیں آیا، بالکل تھوڑا ہی پڑھنا اتنا آپ حکم کریں۔ ایسا میں مہربانی یہ کرو نہیں تھکے پہلے بندے سوئے تھے میں کہاں پہ آخر چلو نہیں تھکے پہلے پڑھنا نہیں پڑھ درود میں بڑی اہم دعا آج اسی بارگاہ سے ابھی بیماری کی حالت میں چلے گئے ہیں برادر محترم قاری القصائد ذاکر قرآن مرزا جھنگوی صاحب شدید بیمار ہیں، عارضہ قلب میں مبتلا ہے، یہاں آ کے انہیں اٹیک ہوا ہے ملٹری ہاسپٹل میں اس وقت ہاسپٹلائز ہے۔ دعا کرو گے اس ذکر کا صدقہ مالک نے شفا مہربانی کرو، زحمت نہ ہو تو کرو ایک بار۔ جشن آج کا دن، آج کی شب، آج کی بزم، آج کی محفل، آج کا یہ ماحول اس بادشاہ سے وابستہ ہے جس کے پردے کی وجہ سے پردے والے کا پردہ ہے۔ جس کے پردے جس کے پردے کی وجہ سے سلام ہو پردے والے کا پردہ ہے، وہ اس کا پردہ ہے، یہ اس کا پردہ ہے، دونوں پردے میں ایک دوسرے کا پردہ ہے۔
مرشد آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اس سے پہلے تھوڑا سا ماحول بن جائے۔ کل یقیناً آپ لوگوں نے عریضے لکھے، وقت کے بادشاہ کی بارگاہ میں درخواستیں پیش کی، اور انسانی فطرت کا تقاضا ایسا بھی ہے، جسے جو ضرورت ہے اس نے یقیناً اس بادشاہ سے مانگا ہوگا۔ ضرورتیں پوری کرنے والے سے ہر کوئی مانگتا ہے، مہربانی صاحب اتنے مشکل جملے میں بولے ہو بہت اونچی ہو بات ہے۔ بیٹا جی کچھ دیکھ لیں، ضرورتیں پوری کرنے والے سے ہر کوئی مانگتا ہے۔ ظاہر ہے ان جوانوں کی بھی جو ضرورتیں ہیں انہوں نے کل بادشاہ وقت سے مانگی، جس کے ہاں اولاد نہیں اس نے لکھا ہوگا مولا مجھے اولاد دے دے، جس کے ہاں رزق کی کوئی کمی ہے اس نے لکھا ہوگا مالک رزق کی کمی ہے، جس کے ہاں بیماری ہے مولانا خاص سے لکھا ہوگا مولا مجھے شفا دے۔ ظاہر ہے یہ سارے کے سارے بسم اللہ ہو، یہ سارے کے سارے عقلی سوال ہیں، میں ان سے روکتا نہیں۔ اللہ آپ کو ایسے ہزاروں دن، ہزاروں عیدیں، ہزاروں مہینے شعبان، ہزاروں 15-14 رمضان کھلاتے نصیب فرمائے۔ اگلے سال اللہ کرے آپ جیے۔ میرا ایک مشورہ ہے، مالک سے مانگنا کیا ہے، لکھنا کیا ہے، یا بریدہ لکھنا ہے تو لکھنا کیا ہے؟ میری امید کہ رب روح کے باپ آ جائے۔ بندے سے میں توقع ہے بسم اللہ بیٹھا، جن لوگوں میں توقع ہے بیٹھا مہربانی کرنا، جتنا آپ کہیں نہیں آپ اسی کہہ رہا ہوں، مہربانی کرنا، بات سمجھ آئے تو بولنا۔ مالک کو لکھنا کیا ہے؟ بس ایک ہر مرشد میری مرضی نہ سن لو اگو جی میں تھوڑا دیر بنے۔ مالک کو لکھنا کیا ہے؟ میری امید کے رب کہتے ہیں پالنے والے کو پریشان کیوں ہوئے؟ ہاں میری امید کے رب روح کے باپ آ جائیں۔ کم سے کم 5 معصوم فرما گئے ہیں، آدم تمہارا جسمانی باپ ہے، ہم تمہارے روحانی باپ ہیں۔ شاباش بیٹا، شاباش بیٹا، اچھے لگے ہو، اتنی مشکل بات پہ بولے ہو بڑے اچھے لگے ہو۔ کچھ نہیں چھوٹی لوکھی گال ہے، آدم تمہارا جسمانی باپ ہے، ہم آل محمد تمہارے روحانی باپ ہیں۔ آئی جن میں کھڑے ہو کے ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کہیں بھی نہیں جانا، پڑھ کے بیٹھا ہوں، ابھی مناظرہ کرو، ابھی آ جاؤ، کل نہیں پرسوں نہیں ہفتے بعد نہیں گھنٹے بعد نہیں، پڑھ کے بیٹھ جاؤں، ابھی مناظرہ کرو، مباحثہ کرو، مباحثہ کرو، کتاب پڑھو، اس سے اور تسلی تمہاری کرا نہیں سکتا میں۔ سجدہ آدم کے پتلے کا نہیں ہوا، میرا پتر اللہ اس حد کو سلامت رکھے نہ رکھے حسین سمجھ گیا۔ میرے محترم میں کر رہا ہوں سجدہ آدم کے پتلے کا نہیں ہوا، پتہ نہیں کتنا عرصہ آدم کا پتلا بنائے رکھا اللہ نے۔ پھر فرشتوں کو بلایا، بلا کے فرمایا فائدہ سمے تو جب میں سے سوال ہوں من نفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فقعوا لہ ساجدین، پھر دیر نہ کرنا، فوراً سجدے میں چھپ جانا۔ آدم کے بدن کا سجدہ نہیں، اللہ کی روح کا سجدہ ہے۔ جب میں اس میں روح پھونک دوں تب تم سجدے میں جھک جانا۔ اچھا مالک یہ روح ہے کیا؟ اور میں حبیب تم سے آ کے پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ یہ روح روح یہ تجھ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ قول میں نام ربی، ان سے کہہ رہے روح میرے رب کا امر ہے، روح میرے رب کا امر ہے، امر روح ہے، روح امر ہے، امر روح ہے، روح امر ہے، امر روح بن کے آدم کے پتلے میں پھونکی گئی۔ تب کہیں جا کے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، پاروے کی قسم مانی۔ ایک بندہ بولے قبر کی رات تک راضی ہوں، مجھے مولوی سمجھ نہیں آتا، آدم میں جو روح پھونکی گئی ہے وہ اللہ کا امر ہے، اس امر کو معصوم جھکے ہوئے ہیں۔ معصوم امر کو جھک جائیں تو شرک نہیں، میں انہیں امر کو جھک جاؤں تو گناہ کیوں ہوگا؟ کوئی شک نہیں، سارے بندے بولے، کوئی ضروری نہیں ہر بندہ بولے گیا۔
بادشاہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، اسے حاضر بھی مانتے ہیں ناظر بھی مانتے ہیں، یاد رکھنا میدان محشر میں تمہارا ہاتھ علی کے دامن میں نہیں، اس باروے کے دامن میں ہوگا۔ نہیں میری بات سمجھ آئی، بالکل بات سنبھال لے۔ ماتا عالم یارف امام زمانے ہی ماتمی قدر جاہلیہ، ماتمی قدر کافرہ، ماتمی قدر مشرکہ، جو زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، جہالت کی موت، کفر کی موت، ہلاکت کی موت، حرام موت مر گیا، تمہارا اور میرا ہاتھ ہونا اس امام کے دامن میں۔ کیا کر رہے ہیں فرشتے؟ فرشتے پتہ نہیں کتنے ہیں، مجھے نہیں پتا، پنڈی والوں حسین کا واسطہ دکھی نہ کرنا، قرآن سر پر رکھ کے کہہ رہا ہوں، لاکھوں کروڑوں فرشتے انتظار کر رہے ہیں اللہ امر پھونکے اور ہم سجدہ کریں۔ جو امر کا انتظار کرے وہ معصوم ہوتا ہے، جو امر کا انتظار کرے وہ کافر ہوتا ہے۔ وہ کافر ہے۔ کیا ہوا مولانا؟ کیوں روتے ہوئے جا رہے ہو؟ ابا مر گئے۔ کیسے مر گئے؟ ہارٹ اٹیک کو روح نکل گئی۔ روح کو پکڑو، ابا میں ڈال دو۔ حسین کی قسم ہے، جو جوان اس مجمع میں نہیں بولا اس نے ارمان ہی بڑھا دیا مجھے سید۔ جو جوان بھی بولا اس سے دکھ ہی بڑا ہوا ہے۔ ارے مولانا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ رو رہے ہو، پیٹ رہے ہو، گریبان چاٹ کر رہے ہو، روح نکل گئی ابا کی، ابا بڑا ہوا ہے، روح ابھی تو نکلی ہوگی، پکڑو روح، واپس ابا میں ڈال دو۔ استغفراللہ، روح نظر آتی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ روح کو اللہ امر کہتا ہے، امر نظر نہ آئے تو مان لیتا ہے، بولے امر نظر نہ آئے نہیں۔ اگر مجھے سنو پہلے سے آگے بیٹھ جایا کرو، پہلے والے نہ چلتے بیٹھتے۔ ہاں میری امید کر آپ روح کے باپ آ جائیں۔ اپنے سالہ رکھے رہو، حسین کا واسطہ ہی نہیں، میرے نال کافی دے انصاف کرے ہیں، قاضی کا واسطہ بڑے بابا نے صاحب میں کافی کی قیمت چاہیے ہے۔ میں زمانے کی امام سے کہہ رہا ہوں میری امید کے رب سیدہ نے ہم دعا کرے ہیں، میری امید کے رب روح کے باپ آ جائیں، من میں محسوس کروں آپ کی چاپ آ جائے۔ شاباش 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 کو بھائی دینا لے لو۔ ہاں شاید ہم کتنا آسنا پڑا۔ میری امید کے رب روح کے باپ آ جائے۔ میری مہربانی ہے آپ اور چاند کی ذات کا بہت شکریہ۔ میری امید کے رب روح کے باپ آ جائے۔ لکھو علی مولا کو کہ مت لکھو آتے ہیں، مت لکھنا، رزق چاہیے، مکان چاہیے، اولاد چاہیے، شفا چاہیے، یہ ساری باتیں لکھ کے اسے بتاتے جسے ویسے بتانا ہو۔ لائٹ میں سے میرا
میں محسوس کروں آپ کی چاپ آ جائے. مت لکھا کرو یہ سب کچھ خریدے میں مولا یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے. نہ، دل کی بھاشاؤں سے واقف ہے وہ دل کے مالک. مہربانی اتنی شاعری سے پیار ہے. جی مجتبیٰ جی 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 عمر ہاں شاباش. وسیمی یہ تو تیرا فرض بنتا تھا کہ تو اس جملے پہ ہاتھ اٹھاتا. میری امید کے رب روح کے باپ آ جائے. میری امید کے رب روح کے باپ آ جائے. تمام ہو میرے بچوں، بڑا بھائی ہو کے تمہاری منت کر لوں اگلے سال خریدے پہ کیا لکھنا ہے. میری امید کے رب روح کے باپ آ جائے. من میں محسوس کروں آپ کی چاپ آ جائے. دل کی بھاشاؤں سے واقف ہے وہ دل کے مالک. بس عریضے میں یہ لکھنا ہے کہ آپ محسوس کروں آپ کی چاپ آ جائے. دل کی بھاشاؤں سے واقف ہے وہ دل کے مالک. بس عریضے پہ یہ لکھنا ہے کہ اچھا 4 مصرے اور پڑھیے. اے میری 12ویں سرکار یہ کیا پردہ ہے؟ کہیں آگے کسی نے کہا ہے 2 اکتوبر کا اعلان کیجیے گا. G62 میں 2 اکتوبر بھائی قاسم صاحب کے اور محمد شہید کی برسی انشاءاللہ 18 رمضان راجہ عاشق صاحب کے انڈر یاد ہے انشاءاللہ 23 رمضان وہ بھی G62 کب تک جیے تو. اے میری 12ویں سرکار یہ کیا پردہ ہے؟ آنکھ دیکھے بھی نہیں قلب سے جاتے بھی نہیں. بولو جو منقبت کی دنیا کے لوگ بیٹھے ہو جو شاعری سے پیار کرتے ہو جوان بولو میرے ساتھ. جب کہو گے میں یار شوکت بس کر تھک گئے میں چھوڑ دوں گا. میں آپ ہی رکھے نا آپ ہی پڑھ گیا قسم دے رہا شاید رکھ 5 منٹ پڑھ میرے کوئی اعتراض نہیں زیادہ ہی پڑھ گیا. اے میری 12ویں سرکار یہ کیا پردہ ہے؟ اے میری 12ویں سرکار یہ کیا پردہ ہے؟ آنکھ دیکھے بھی نہیں قلب سے جاتے بھی نہیں سب کی نظروں میں نہیں سب پہ نظر رکھتے ہو. جی مجھ سے زیادہ سلام ہی نہیں میرا. اے میری 12ویں سرکار یہ کیا پردہ ہے؟ اے میری اللہ کرے یہ ہاتھ سلامت رہے. اے میری 12ویں سرکار یہ کیا پردہ ہے؟ آنکھ دیکھے بھی نہیں قلب سے جاتے بھی نہیں سب کی نظروں میں نہیں سب پہ نظر رکھتے ہو. صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے. صرف امام بارگاہ سجی تھی. ایسا ذرا جیتی روڈ میں نکل کے دیکھو پیٹرول پمپ سجے ہوئے. آنکھوں سے دیکھے بابا جی میں مولا گواہ میں کہا سارے دیہڑی سندھ پھرتا رہے ہمیں سانگل پڑے کوٹی جی پڑے سارے دیہڑی میں سندھ پھرتا رہے پیٹرول پمپ سجے ہوئے. پکوان پکڑے ساری رات مٹھائیاں تیار ہو رہی ہیں. پوچھو پیٹرول پمپ والے سے ہاں بھائی یہ کیوں سجائے ہوئے؟ کرتے سن زمانے میں جی چراغا ہو رہا ہے. پکوان کیوں پکائے ہوئے؟ اصل باپ پکایا جی نانے نے پکانے سن دادے نے پکانے سن ابے نے مرحوم پکانے سن اصل بھی پکایا. نہیں ہوا کیا ہے؟ شبرات ہے. کیا ہے شبرات؟
کون سی عید ہے؟ شب رات نہیں، شب برات ہے، بیزاری کی رات ہے، زہرا کے دشمنوں سے دوری کی رات ہے۔ سید میرے اٹھے ہاتھ کی قسم ہے، تو میرے پیاری اتنا حسین بادشاہ کی قسم ہے، 14 گواہ بنا کے پیار کا بے سمجھ میرے کم از کم پلان نہ ضرورت دیو کہ کربلا کا ہمیشہ دے گیٹ تک بندے اندر باؤ ہمیشہ میں گل کی تھی آجا صاحب تے بندہ کہ میرے کھرو رہا ہو سکے دی یہ آپ کیا کریں؟ زہرا کے دشمنوں سے دوری کی رات ہے، شب برات کا مطلب ہے گناہوں سے بیداری کی رات۔ میں کہ چلو میں یہی مان لیتا ہوں گناہوں سے بیداری کی رات بھی ہو تو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہی بطول کی دشمنی ہے۔ قبروں سے فتن کے چوروں کو جہاں تو نکال دے اور رات کی بھٹی میں انہیں خود ہی ڈال دے۔ تین شعبان کو امام بارگاہ سے ہوتی ہے پیٹرول پمپ نے مذاق سمجھا، میں مذاق نہیں کیا، قرآن گواہ میں مذاق نہیں کیا، مانی میں ایک شخص کی بات کر رہا ہوں۔ 3 شعبان کو امام بارگاہ سجا ہوتا ہے، علم والا گھر سجا ہوتا ہے، ہاسپٹل پہ چراغاں نہیں ہوتے۔ 4 شعبان کو بیکری نہیں سجی ہوتی، دور میں یا راحت بیکرز پہ 4 شعبان کو نہیں ہوتا چراغ، ہوتا ہے شیعوں کا گھر سجا ہوتا ہے۔ 13 رجب کو امام بارگاہ سجی ہوتی ہے، 13 رجب کو میں گھر سجاتا ہوں تو نہیں سجاتا، 3 شعبان کو میں بابا گھر سجاتا ہوں تو نہیں سجاتا، 4 شعبان کو میں گھر سجاتا ہوں تو نہیں سجاتا، اور 11 شعبان کو میں گھر سجاتا ہوں تو نہیں سجاتا، 14 شعبان کو مجھے تو گھر سجانا ہے، تو بھی سجاتا ہے، پوچھ تو نہیں سجانے والے سے ہے کیا؟ شب رات ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہے، ابا سجاتے تھے، دادا سجاتے تھے، پردادا سجاتے تھے، تب سے پکوان پکڑے، تجھے اب بھی نہیں سمجھ آئی، یہ جبر حجت ہے، تو اسے مان نہ مان، تجھے عید منانی پڑے گی۔ بسم اللہ جی، ماشاء اللہ۔ 23 جولائی 2011 بروز ہفتہ اتوار کی درمیانی شب جشن ظہور نور مرکزی امام بارگاہ حسن اشعری G62 اسلام آباد میں ملک بھر کے علماء حاضر ہیں، میں بھی حاضری دوں گا۔ میری گل تو نہیں بول رہی، بول رہی ہے بس کر لیں۔ یہ جبر حجت ہے، تو اسے مان نہ مان، تجھے عید منانی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ جو مان رہا ہے وہ بھی عید منا رہا ہے، جو نہیں مان رہا وہ بھی عید منا رہا ہے۔ پڑھا مصرے، نیمہ شعبان ہے، شب رات ہے یا قدر ہے؟ تھوڑا سا 4 قصے سن لو، ایک سلام پڑھتے ہیں اور یاد رکھیں۔ نیمہ شعبان ہے، شب رات ہے یا قدر ہے، اپنے اپنے رنگ میں کون و مکان کی عید ہے، سامنے آ جائے تو کتنی خوشی ہو کیا خبر، وہ بھی پردے میں ہے سارے جہاں کی۔ کتنا پڑھ گیا؟
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے قائم. نہ میں بھول گیا، نہ میں تھک گیا، نہ میں پہلی مجلس پڑھ گیا. قائم پہ توجہ رکھو گے تو مصرع خود تم سے داد لے لے گا. لو آج کی اس نظم کا عنوان ہے قائم. قائم کے وسیلے سے ہی قرآن ہے قائم. سلامی نے لکھاں واری حق سلامی نے جنہیں اوکھے مصر تچے میں ہو میرے پتروں اور جوانوں سلام دونوں. جی لو آج کی اس نظم کا پہچان ہے قائم. انسان کے پیکر میں ہی ازدان ہے قائم. انسان کے پیکر میں جنگی بکی جبالوں میں جنہ کرے جائے اتنوں میں جب خلیر بچے آل محمد دا پیاسا جو برداشت کر لے آل محمد کے خلیر مگر ان سے بات کر دوں جسے نہ ہو برداشت داد سنبھال رکھنا کل کسی مجلس میں کام آئے گی. انسان کے پیکر میں ہی ازدان ہے قائم. یہ سچ ہے جسے تم نے ابھی تک نہیں مانا. قائم کے سراپے سے ہی قائم ہے زمانہ. یہ سچ ہے جسے تم نے ابھی تک نہیں مانا. یہ سچ ہے جسے تم نے ابھی تک نہیں مانا. قائم کے سراپے سے ہی قائم ہے زمانہ. 255 ہجری 14-15 شعبان کی درمیانی سحر نماز صبح سے کچھ دیر پہلے غیبت کا یہ قرآن نرجس کے رحل عصمت میں نازل ہوا. ساری کائنات اللہ سے اولاد مانگتی ہے. مہربانی بابا، ساری کائنات اللہ سے اولاد مانگتی ہے. یہ پہلا بچہ ہے جسے اس کے باپ سے اللہ نے مانگ لیا. کی بنے گا تھوڑے نال پتہ نہیں شاید نہ آنکھوں میں پھر نہ بلائی کی بنے گا تھوڑے میرے نال. ساری کائنات مرشد آتا میں کہہ رہا ہوں اللہ سے اولاد مانگتی ہے. پہلا بچہ ہے. 15 شعبان 255 ہجری صبح کی نماز سے کچھ دیر پہلے بی بی حکیمہ روایت فرماتی ہے 14-15 شعبان کی درمیانی رات میرے بھائی نے مجھے گھر بلا دیا. میں نے بھائی کو سلام کیا. جی بھر کے اسے دیکھا جسے دیکھنا ثواب تھا. کتاب سے درد پڑے ورنہ جی بھر کے اسے دیکھا جسے دیکھنا ثواب تھا. بھائی سے پوچھا ویسے تو میں جب آپ حکم کرتے ہیں تشریف بلاتے ہیں میں حاضر ہو جاتے ہوں. آج کوئی خاص کام لگ رہا ہے اور میں آج کوئی مصروفیت زیادہ تو نہیں؟ میں نے کہا نہیں امامت کے حکم سے بڑی مصروفیت کیا. مہربانی مرشد مہربانی ہو سکتا ہوں مانی زندگی ہوگی میرا بچہ. امامت کے حکم سے بڑی مصروفیت کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا پھر آج رات میرے گھر میں قیام کر لیجئے. اللہ کی آخری حجت کا ظہور ہونے والا ہے. 14 کی قسم ہے میرے امام کی پھوپھی میرے امام کی بہن اس مسئلے سے واقف تھی. شادی ہم واقف نہیں تھے. بیاہ شادی ہمیں بتانے کے لیے امام کی بہن نے پوچھا کسی کنیز میں آثاری نہیں امام بنیں گے. خبردار آل محمد جب ایک دوسرے سے سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں اپنی عدم آگہی کی وجہ سے نہیں. ایک معصوم دوسرے معصوم کو لحد میں اتار رہا ہے, تیسرا معصوم لینے آ رہا ہے اور اتارنے والا معصوم آنے والے معصوم سے پوچھتا ہے
تو کون ہے کیا نہیں جانتا؟ کیا نہیں جانتا؟ دروازے پہ جبرائیل ہے اور بطول پوچھ رہی ہے کون ہے؟ ملک الموت در پہ بار بار دستک دیتا ہے اجازت ہے میں آ جاؤں، اور بطول کہتی ہے اللہ جانے کون ہے؟ محمد فرماتے ہیں ملک الموت ہے، بطول نہیں جانتا۔ آل محمد جب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں عدم آگہی کی وجہ سے نہیں کرتے، تم تک دین پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اسے نہیں سمجھ آئی معذرت اس سے۔ جب آل محمد سے کچھ پوچھتے ہیں نا، اس لیے نہیں پوچھتے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا نا، اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ایک اور مسئلہ بھی تم تک پہنچ جائے۔ جیسے وضو ان کے لیے واجب نہیں تھا، اس لیے کرتے رہے کہ تمہیں کرنا آ جائے۔ چلو ٹھیک ہے، جو بول پڑے ہو تمہارا شکریہ، تو نہیں بولے بھیا کوئی ملا نہیں، آپ جیے، اس لیے کرتے رہے کہ تمہیں کرنا آ جائے۔ آ گئی ہے نمو میں بات، کیے بغیر میں رہ بھی نہیں سکتا۔ 15 شوال ظہور ہونا ہے، 14 کی رات کو بلا لیا ہے مولا نے، آج میرے گھر میں قیام کیجیے، اللہ کی آخری حجت کا ظہور ہونے والا ہے۔ اٹھا اللہ مجلسی رحمت کی بہار، نہ ہو یہ لفظ سڑک پہ کھڑا کر کے گولی مار دینا۔ بی بی نے کہا کسی قریب میں ماں بننے کے آثار ہی نہیں ہے، جو جواب دیا ہے میرے مولا نے اس سے اچھا شعر 31 سال میں اس موضوع میں مجھ سے ہوا ہی نہیں ہے۔ مولا نے بہن کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا آثار کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر ایک کے آنگن میں حویدا نہیں ہوتا، قرآن اترتا تو ہے پیدا نہیں ہوتا۔ میں نرجس کے سامنے، یہ میرے امام کی اماں کا نام ہے، 100 بھی لکھا ہے ڈھیر سارے علماء نے۔ میں نرجس کے سامنے چلی گئی، مجھے بھائی نے کہا تھا نرجس آخری حجت کی ماں بننے والی ہے۔ بی بی فرماتی نرجس میرے احترام میں اٹھی، مجھے یا سیدہ کہہ کے پکارا، اے میری سردار دادی، اے میری سیدہ میرا سلام ہو۔ فرماتی میں نے جواب نرجس کے پاؤں پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہا اسے تو سیدہ ہے، آنے والے کی ماں ہے، تو اس کی ماں ہے جسے مانے بغیر، اس کی ماں ہے جسے مانے بغیر نجات کی سبیل ہی نہیں ہے۔ 15 کو ظہور ہوا ہے، 16 17 18 19 20 21 22 شعبان کو 40 نبی 4000 فرشتے کبوتروں کی شکل میں اترے ہیں عسکری کے گھر۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بیٹا تو مجھے دے دو، گھٹن ہو گئی ہے نا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ بیٹا تو مجھے دے دو۔ عسکری نے کہا میں کوئی عام شخصیت نہیں، طاقت والی حجت ہوں۔ اسے عسکری کے معنی نہیں آتے، عسکری کو کیا پتا۔ عسکری نے کہا میں کوئی عام حجت نہیں، عام معصوم نہیں، طاقت والی حجت ہوں، بیچ سے ہٹو، مجھے اللہ سے بات کرے دو۔ مالک خیریت، اگر اس کی پھر ضرورت پڑ گئی ہے تو بھیجنا ہی نہیں تھا، اس کی پھر ضرورت پڑ گئی ہے تو بھیجنا ہی نہیں تھا، فرمایا بھیجنا بھی ضروری تھا، بلانا بھی ضروری ہے۔ کائنات کے بچے میں ہی مارتا ہوں، مگر کسی نہ کسی ذریعے سے یہ مجھے دے دے، بغیر کسی ذریعے کے مانوں گا۔ ٹھیک ہے، تیرے نہیں سمجھ آ رہی ہے
چھپا گنجائش ہے دو منتھ ایسا گنجائش ہے بات مشکل ہوگی غائب ہوں تو غائب ہی بنا لیتا ہوں اس کو میں اپنے ہی پردوں میں چھپا لیتا ہوں اس کو 100 سال آج کے بعد کوئی بندہ چاہیے اور 100 سال مجھے جملے کی داد دے اس کی نفاست کی داد بنتی نہیں ہے عسکری آسمان کی طرف دیکھے گا میرے اللہ ویسے تو سب کے بچے تو پالتا ہے مگر بچہ پالنا بڑا مشکل ہے تو سب کے بچے تو پالتا ہے مگر بچہ پالنا بڑا مشکل کام ہے بچپن کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے دے تو صحیح بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس ہے کوئی خریدار جو مجھ سے یہ عصمت کے جواہر لے جائے ہے کوئی خریدار سننا بھی آتا وکیلا سننا بھی آتا اس کی قیمت دے کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو تطہیر کے کرتے بھی میں پہنا شاباش تو حرامی بچوں عبادت میں دل خراب رکھو بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو تطہیر کے کرتے بھی میں پہناؤں گا اس کو مولا کے ذکر کی قسم ہے اتنا زیادہ اندر سے خوش کھڑا ہو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک تمہارا مقروض کھڑا ہو زندگی کی مشکلات پڑھ رہا ہوں اور زندگی کی خوبصورت دعا دے رہے ہو اللہ فرماتا مجھے دے دے وحدت کے سلیقے سبھی سمجھاؤں گا اس کو سمجھاؤں گا اس کو وحدت کے مالک تو خود اکیلا ہے اس کو بھی لے کے جا رہا ہے اللہ فرماتا دے دے ہم دونوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا بہلائے گا یہ مجھ کو میں بہلاؤں گا گھبراؤ وحدت کے سلیقے سے بھی سمجھاؤں گا اس کو وحدت کے سلیقے سے بھی سمجھاؤں گا اس کو بہلائے گا یہ مجھ کو میں بہلاؤں گا اس کو اللہ فرماتا ہے دے تو صحیح میں اس کو پڑھوں گا یہ کبھی مجھ کو پڑھے گا میں اس کو پڑھوں گا یہ کبھی مجھ کو پڑھے گا یہ آسمان کی طرف دیکھا دیکھ کے اسکری والوں نے کہا میرے اللہ محسوس نہیں کرنا تیری ملکیت ہے تیرا بندہ ہے تیرا عبد ہے تیرا مال ہے تیرا غلام ہے تیری مخلوق ہے تیری ملکیت ہے بالکل میں دینے کو تیار ہوں لیکن ہمارے گھر میں رواج یہ ہے ہمارے گھر میں جو معصوم آتا ہے وہ دوسرے معصوم کی زبان چوس کے پڑھتا ہے علی آیا محمد کی زبان چوسی حسن آیا علی کی زبان چوسی حسین آیا حسن کی زبان چوسی سجاد آیا حسین کی زبان چوسی باقر آیا سجاد کی زبان چوسی جعفر آیا باقر کی زبان چوسی ہمارے گھر میں بچپن میں پالنے کا سلیقہ یہی ہے کہ ہم اس کو اپنی معصوم زبان چسواتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے دے دے میں اس کو پڑھوں گا یہ کبھی مجھ کو پڑھے گا بس میری زبان چوس کے پروان چلے
بھی مجھ کو پڑھے گا، بس میری زبان چوس کے پروان چڑھے گا۔ میں تھوڑی داد کی قسم جی یہ مسدس نہ پڑھیا نا میری پسلیاں ٹوٹ جانیا، میرے اندر یہ ہوا پیا نا میں چار شوقت رات دن ساری رات نیندر نہیں آنی تے ڈر کے مارے پڑھیا نہیں، کل نہیں پڑھیا، پرسوں نہیں پڑھیا، امام زمانہ کی قسم جتنے جتنے مولانا جشن پڑھیا مسدس نہیں پڑھیا تے ہن ملتے ہیں مسدس میری گل کہندا نہیں ہن اس توتے ماحول کیوں نہ میرے پڑھ چھڈ۔ اللہ فرماتا دے دے یہ میری زبان میرا بیان میرا نشان بھی زندگی ہو رہی ہے اور اللہ بھی قبول کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا دے دے مجھے دے دے مجھے دے دے یہ میری زبان میرا بیان میرا نشان بھی۔ اللہ فرماتا مجھے دے دے یہ میری زبان میں نہیں راجا ادھر نہیں دیکھنا میں بھی دیکھنا ہے، یہ میری زبان میرا نشان میرا بیان بھی، یہ میری ضرورت ہے یہاں بھی تو وہاں بھی۔ آپ کی کیا بات ہے آشاد؟ یہاں بھی تو وہاں بھی۔ اللہ فرماتا ہے میرا ہی اظہار، یہاں بھی تو آیا بھی ہے میرا ہی اظہار، مجھے ملے ہے میرا ہی اظہار، یہاں بھی تو آیا بھی، یہاں بھی تو آیا بھی۔ رات بھی نہ کرنے دینا، کوئی مولوی تمہیں مل جائے ابھی اس کا دروازہ بچا نہ ابھی پوچھنا شوقت پڑ گیا ہے، نہ ملے تو رات مشکل سے کاٹو، صبح جہاں جہاں تمہیں مولوی ملے ان کے بعد جاؤ پوچھو شیعہ مذہب کے مطابق غلط تو نہیں کہہ گیا۔ اللہ فرماتا ہے میرا ہی اظہار، یہاں بھی تو آیا بھی، اتنے سلیقے سے پالوں گا صدیوں کا بھی ہو جائے رہے گا یہ جوان بھی۔ صدیوں کا بھی ہو جائے، 2-2.5 منٹ اور پڑھنے میں اجازت دو، صدیوں کا بھی ہو جائے۔ مولا اسماعیل میں سنگت کی نوکری قبول کرنا کیا کہ ادھر میرے تو نارائن چوک سے لگ رہا ہے میرے پڑھیے شاباشی عطائی ہے میرا ہی اظہار۔ میں ماننے لے آنا میرا ہی اظہار، انہیں آپ کو پنجی پڑھ دینا میرا بندہ پھینک دیا، پنجی پڑھ دینا پنجی پڑھ دینا ڈسپلین وغیرہ کرنے سے سو تو پہلے پنجی پڑھ دینا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بیان، یہ میرا بیان میری زبان میرا نشان بھی، یہ میری ضرورت ہے یہاں بھی تو وہاں بھی، ہے میرا ہی اظہار یہاں بھی تو آیا بھی۔ صدیوں کا بھی ہو جائے رہے گا یہ جمع بھی، صدیوں کا 1200 سال ظاہری عمر ہے میرے مولا کی، 1200 سال، اس وقت 1164 سال کچھ مہینے کچھ دنوں کی ظاہری عمر ہے میرے بادشاہ کی، پتہ نہیں کب آئیں گے، یا اللہ جانتا ہے یا مولا جانتا ہے، کل آ جائے 100 سال بعد آئے 1000 سال بعد آئے میں نہیں جانتا، یا اللہ کو خبر ہے یا مولا کو۔ 1200 سال کے اب ہیں، جب آئیں گے پورے 40 سال کے ہوں گے۔ اب کیا کروں، اب ایسی کتاب کھول جاتی ہے، غازی کی قسم آنکھوں کے آگے راجا عاشق کتابیں آ جاتی ہیں۔ میرے 5ویں معصوم ذکر کر رہے تھے اپنے آنے والے بیٹے کا باقر العلوم، اور فرمایا 1000 سال کا ہوگا میرا بیٹا، جب آئے گا تو بالکل جوان ہوگا۔ کسی نے کہا 1000 سال کے ہوگے پھر بھی جوان ہوگے، یہ کیسے؟ فرمایا عمر معصوم پہ اثر انداز ہے۔ صدیوں کا بھی ہو جائے رہے گا یہ جوان بھی
کتنے پتا ٹوٹل؟ شاباش، میں تو دو رہا کتنے اصول دی؟ 5. توحید، عدل، کوئی لفظ عدل، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. شریعت کی کلاس کے 5 پیریڈ. ٹھیک ہے، یہی ہوا نا؟ شریعت کی کلاس کے 5 پیریڈ ایسے بیٹا: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. توحید کے فوراً بعد عدل. توحید عدل کے بغیر مکمل ہی نہیں. جہاں عدل ہی نہیں انہیں کیا پتا توحید کیا ہوتی ہے. کیسا خدا کی قسم کس ملک میں رہ رہا ہوں میں، جن کے ہم شریعت میں عدل نہیں ہے وہ عدلیہ کے لیے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. تیسرا نبوت، نبوت نہیں نبوت. چوتھا امامت. امامت کے فوراً بعد کون سا پیریڈ بتا؟ اور بچوں کو دیکھو، امامت کے فوراً بعد قیامت. یہ امامت کا پیریڈ، یہ قیامت کا. ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ نہیں. یہ پیریڈ ختم ہونا ہے، یہ پیریڈ شروع ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، امامت کے فوراً بعد قیامت. اللہ فرماتا ہے اتنا طاقتور بناؤں گا تیرے بیٹے کو، صدیوں کا بھی ہو جائے، رہے گا یہ جوان بھی، بولے گا تو مخلوق خدا کان دھرے گی. حق ہے کہ قیامت اسے ڈھونڈا ہی کرے. دشمن بڑے اس گھر کے، اکیلا بچہ تیرے حوالے کر رہا ہوں. اس کے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن ہیں. اور اس گھر کے پہلے ہو بیٹا مجھے 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 دیکھو کیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پڑھا ہے مجھے بتاؤ. بس پھر مجھے دیکھو. ہاں ڈھیروں دشمن ہیں اس گھر کے، تیرے بھی دشمن، میرے بھی دشمن، اس کے بھی دشمن. مالک میں تیرے حوالے کر تو رہا ہوں. سارے سماج سے لڑائی ہے، بنے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اس رنگ میں پالوں گا، اتنا طاقتور بنا دوں گا، ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی. حجازی ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی. جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بات. جیتے رہو، جیتے رہو بیٹا، ہر دور میں اس کو ہی پکاریں گے حجازی. جیتے گا یہ اسلام کی ہاری ہوئی بازی. کتنا بڑا مجمع ہے اور اتنے زندہ مجمع میں 1 گھنٹہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، ایک بندہ بولے تب بھی راضی. اللہ فرماتے دے بیٹا اتنا طاقتور بنا دوں گا، راہ دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ سا نمازی. نمازی طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی. میرا نہیں لایا میں پڑھنے دینا وہ میرا نہیں لایا میرا گیلا بڑھ گیا. ناراضی ہونے مشکل مرحلہ ہے کہ وہ تمہارے نعرے کی گونج میں دب نہ جائے. میں ایک میٹر سلجھانا چاہتا ہوں، ایک معاملہ حل کرنا چاہتا ہوں. ایک ڈسکس چھپی ہوئی ہے شعر میں، ایک میٹر چھپا ہوا ہے اس کے اندر. اگر میں وہ تمہارے نعرے کی گونج میں رہ گیا تو میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی. اللہ فرماتا رہا دیکھتا رہ جائے گا عیسیٰ سا نمازی. طے ہو گیا اس کا بھی علمدار ہے غازی.
پردے میں رہے گا تو یہ ستار لگے گا، تلوار اٹھا لے گا تو کرار لگے گا۔ باقی ملاقاتیں 2 اکتوبر 18 رمضان 23 رمضان باقی جو مہینے سے ہیں، پردے میں رہے گا تو یہ ستار لگے گا، تلوار اٹھا لے گا تو کرار لگے گا۔ مالک میرا اکیلا بیٹا اتنا طاقتور، اللہ فرماتے ہیں اچھا بیٹے کی طاقت سنتا ہے، اتنی طاقت دوں گا اس کو، دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر۔ مرشد میری بات، دشمن ہو فلک پر تو بولا لے گا زمین پر، بولا لے گا زمین پر۔ اتنا سارا چیپٹر ہے راجہ عبادت، سننا اور ہوتا ہے معذرت کے ساتھ، تبصرہ اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے۔ میں 200-250 صفحات کی بحث ایک مصرے میں پڑھ رہا ہوں، اردو عربی فارسی کتابوں کا نچوڑ ایک مصرے میں نہ ہو، پوری زندگی نے سننا۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی طاقت دے دوں گا، اتنا طاقتور بنا دوں گا، دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر، مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا۔ میں اس کو کھول نہیں رہا، دشمن ہو فلک پر تو بلا لے گا زمین پر، مردوں کو بھی قبروں سے نکالے، مردوں کو بھی، اب کن مردوں کو نکالے گا خود سمجھنا، مردوں کو بھی قبروں سے نکالے گا زمین پر، جب چاہے خزانوں کو اچھالے گا زمین پر، پھر اپنے ملنگوں کو بھی پالے گا زمین پر، جب